اس طرح وہ ہمارے جیسے پسماندہ معاشروں میں سے اپنے لیے خواتین اعلی کاروں کی ایک فوج نکالتے ہیں اور انہیں اپنے سرمایے کی طاقت کے اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نام و نہاد لبرلزم، آزادی نسواں کے ناموں سے اپنے آپ کو حقوق انسانی کے چیمپئن بھی کہتے ہیں۔ یعنی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ انسانی تاریخ کا یہ المیہ کب ختم ہوگا؟ کب عورت کو بھی انسان کی حیثیت سے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جنہیں مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے؟ لیکن یہ طے ہے کہ جب تک عورتیں خود منظم ہو کر اپنا حق ملکیت، حق قیادت، حق معیشت، حق سیاست نہیں لیتی، مرد کبھی بھی انہیں اس تک نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ مردوں کی یہ دنیا، یہ سماج، یہ ڈھانچہ صدیوں کی محنت اور تفکرات سے بنایا گیا ہے۔ اسے ختم کرنے یا اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے عورت کو بھی ایک طویل جدوجہد اور قربانی سے گزرنا پڑے گا۔ رکاوٹوں کے باوجود دنیا بھر میں خواتین کا معاشی جدوجہد میں کردار۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور کے اپنے تقاضے ہیں، صنعتوں کا دور دورہ ہے، تجارت کی نوعیتیں گزشتہ زمانے کی نسبت تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں، تمدنی زندگی میں انقلابات رونما ہو رہے ہیں، صنعتی نظام نے زندگی کے ہر شعبے کو اپنے زیر اثر کر رکھا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کی اختراع نے مقابلے کی فضا پیدا کر دی ہے، اقوام کا مقابلہ اب ٹیکنالوجی کے میدان میں ہے۔ اس مسابقت کے عمل میں وہی قومیں سرخرو ہو رہی ہیں جو اپنی افرادی قوت کو بہتر طریقے سے استعمال میں لا رہی ہیں۔ صنعتی معاشرے کی اپنی حیت ہے اور اس کے تقاضے زرعی معاشرے سے یکسر مختلف ہیں۔ اب صنعتوں میں کام کرنے کے لیے افراد کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کسی ملک کی نصف آبادی کو اس عمل سے کاٹ کر رکھا جائے تو ملک کبھی بھی ترقی کے حوالے سے بام عروج پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس حوالے سے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں کو بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں آزمایا جائے اور انہیں آزادی سے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ خواتین کا ملک کی معاشی ترقی کے لیے کام کرنا ناگزیر ہے۔ ایک طرف وہ معاشی استحکام اور خود کفالت حاصل کر سکتی ہیں اور دوسری طرف ملکی معیشت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔